السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج مجھے دکھ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ سو گڈ بیکاز میں لاہور تھا کل پرسوں یس، اور وہاں پہ جو ویدر ہے دیٹ از سو بیڈ سو بیڈ سو بیڈ، دیٹس وائی مجھے فلو ہو گیا اینڈ آئی واز ناٹ فیلنگ گڈ، لیکن ابھی میں تھوڑا سا بہتر ہوں۔ رات تو آئی واز جسٹ آن مائی بیڈ آل دا ٹائم۔ سو ایسا ہے کہ جی جب رزلٹ آیا کل فرسٹ ایئر کا، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف تھنگ وین وی ہیڈ سم ورڈس آن دس لاسٹ ٹائم ود ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جب میری بات ہوئی یا دیگر چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی تو دے ور لائک ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ things are not going to be just like 12th class and metric. Things are going to be good and improved inshallah، بہتر ہوں گی، that's what I was told. لیکن مجھے افسوس ہے کہ things were I think worst، زیادہ گھٹیا تھیں، زیادہ تباہ کن تھیں، اور میٹرک کے بعد جب بچہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں آتا ہے اس کے ساتھ تو ڈبل زیادتی ہوگی نا جی۔ پہلی زیادتی یہ ہو گئی کہ وہ نیا نیا فرسٹ ایئر میں آیا اور اس نے میٹرک میں بھی اس نے ظاہر محنت کی، فل پیپرز دیے، فرسٹ ایئر میں پھر آیا فرسٹ ایئر میں بھی فل پیپر، ابھی ظاہر اس نے بھی پیپرز تو ہاف سلیبس دیا لیکن اس نے سیکنڈ ایئر کے بھی فل پیپرز دینے تو ڈبل زیادتی ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ دیکھیں میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس کے نیچے کامنٹس کی فہرست ہے۔ صدف بھٹی جو ہیں وہ لکھتی ہیں جی 945 نمبر تھے میرے، 309 ابھی آئے، یعنی کہ 945 میٹرک میں تھے، ابھی 309 آئے۔ ایک نالائق ہوتا ہے، ایک نالائق تر ہوتا ہے، ایک نالائق ترین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالکل ہی فارغ، اور انہوں نے آپ کو بالکل ہی فارغ سمجھا۔ مطلب آپ دیکھیے، میں نے ٹویٹ بھی کی اس حوالے سے کہ کچھ ہی دیر پہلے مجھے ایک نام بتانا مناسب نہیں ہے لیکن مجھے ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے جی 1071 نمبر میرے تھے میٹرک میں، بٹ ناؤ آئی گاٹ 171 مارکس۔ اٹ واز لائک انبلیویبل فار می آنیسٹلی اسپیکنگ۔ مجھے لگا کہ وہ شاید ایک سبجیکٹ کے مارکس بتا رہے ہیں یا 2 سبجیکٹس کے مارکس بتا رہے ہیں، بٹ ہی سیڈ کہ ایکومولیٹو مارکس یعنی کہ جو ٹوٹل مارکس تھے وہ 171 تھے، پلس another shocking thing، انہوں نے بتایا کہ ان کی لائن میں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے، سب کے 171 171 171 171 171 آئے، یعنی کہ اٹ واز لائک 10 بوائز آلموسٹ جن کے 171 آئے۔ اچھا، مسفیرہ ماہین لکھتی ہیں جی انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں، ہمیں انصاف چاہیے، شی از ویری رائٹ، آئی تھنک بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ایک اور یہ رزاق حسین ہے، 1025 نمبر تھے میٹرک میں، بھی 324 آئے، اور 970 ہیں جی فاحد کے، اور ابھی ان کے آئے 413، 470 کا ان کا ٹارگٹ تھا۔ اور ایک اور ہیں طلحہ باجوہ، ان کے 975 نمبر تھے، ابھی ان کے 277 آئے ہیں۔ 921 تھے عالیہ کے، ان کے 369 آئے، اور 900 تھے امامہ کے، ان کے 298 آئے ہیں۔ اور لائک اٹس آئی تھنک ورسٹ، میں trust me I was in shock کہ how it could be something possible کہ اتنا نہیں ہوتا، اتنا تو 270 کی رینج میں، 280 کی اور 250 کی رینج میں تو ان کے بھی نہیں آتے، جو پوری رات لڑکیوں سے کالز پہ بات کرتے ہیں، پورا دن بلیئرڈ کھیلتے ہیں، سنوکر کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، یا کرکٹ کھیلتے ہیں، یا آوارہ گردی کرتے ہیں، اتنے ان کے بھی نہیں آتے۔ آئی تھنک وہ جو سانگز لکھ کے بھی پیپر میں آ جاتے ہیں نا، ان کے بھی اتنے نمبر نہیں آتے، لیکن یہاں ٹاپرز کو اتنے نمبر دیے گئے۔ یہاں تو یہ وہ روایت بھی بھول گئے، جب مجھے یاد ہے ایک بچے نے کہا کہ چونکہ میرے میٹرک میں مارکس اچھے تھے، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے 85 آؤٹ آف 85 دے دیے ایک سبجیکٹ میں، بیکاز میرے میٹرک میں مارکس اس میں اچھے تھے، تو وہ پیپر میں خالی چھوڑ کے آیا تھا، یعنی کہ میں دے کے آیا تو تھا لیکن میں خالی چھوڑ آیا تھا، لیکن اس میں مجھے 85 آؤٹ آف 85 دیے گئے ہیں۔ ایک اور صاحب ہے مصطفیٰ شاہد، ان کے 929 مارکس تھے لیکن ابھی 196 اونلی، انبلیویبل آئے ہیں جی۔ اور ہارون ہیں جی، ان کے 998 تھے اور ابھی ان کے صرف 400 آئے ہیں،
یعنی کہ 400 ہی اگر اگلے کلاس میں آتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہی از جسٹ گوئنگ ٹو اسکور 800 اور اس میں آپ کو ایڈمیشن کبھی کہیں نہیں ملے گا. یہ جی علیمہ ہیں, ان کے 953 تھے اور 386 ان کے آئے ہیں جی. مارکس کی ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں. زیادتیوں کے انبار, زیادتیوں کی لمبی کہانیاں موجود ہیں, لیکن اب کرنا کیا ہے, دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. اس کا جو ابھی ایک حل ہے جو بورڈ نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہوگا. بورڈ نے جو ہمیں آپشنس دی ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہاؤ وی کین گیٹ سم ریلیف, وہ کوئی ریلیف نہیں ہے میری نظر میں. یعنی کہ ہوگا یہ کہ آپ کو 30 دن کے اندر اندر بورڈ کو یہ بتانا پڑے گا میرے بھائی کہ ہمیں یہ نتیجہ قبول نہیں ہے, منظور نہیں ہے, اور آپ یہ نتیجہ اپنے پاس رکھیے, ہمیں چانس دیجیے نیکسٹ ایئر پیپر دینے کا. نیکسٹ ایئر کیا ہوگا کہ جی آپ کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے یعنی کہ کمپوزٹ ایگزامس دینے کا چانس ملے گا, اور آپ کو فرسٹ ایئر کی تیاری بھی کرنی پڑے گی, سیکنڈ ایئر کی بھی تیاری کرنی پڑے گی, اور دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ٹف آنیسٹلی. اچھا, وٹ وی کین ڈو, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وٹ بورڈ از ڈوئنگ ود اس, وٹ آپشنس ڈو وی ہیو وی ہیو بائی دا بورڈس, لیکن what possible things we can do and what options we can utilize. پہلا آپشن تو یہ ہوگا کہ ہم بورڈ کو اس بات پہ مجبور کریں, پنجاب بورڈ کے حوالے سے میں خصوصاً بات کر رہا ہوں, کہ وہ آپ کے نتائج کو ظاہرہ کینسل تو نہیں کر سکتے, نہ ہی ان کو سب کو وہ کوئی نیا نتیجہ دے دیں گے, لیکن ون تھنگ دیٹ از کوائٹ پاسبل وہ یہ ہے کہ یونیفارم پالیسی کا ایک دعویٰ کیا گیا تھا, ایک وعدہ کیا گیا تھا, ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ جی سب کو یونیفارم پالیسی ملے گی, اور سمہاؤ وہ کوشش کر بھی رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب بورڈز نے پہلے ان کو ریلیف نہیں دیا, لیکن بعد میں اچانک سے فیصلہ 2-3 روز پہلے کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل بورڈ کی طرح یونیفارم پالیسی ہی دیں گے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ چھوٹی سی خوشخبری ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو جائے, وہ یہ ہوگی کہ اگر فیڈرل بورڈ کی طرح, فیڈرل بورڈ یاد رکھیے کہ پاکستان کا ہی بورڈ ہے, یہ انڈین ریاست راجستھان کا بورڈ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی بورڈز یہ کہیں کہ بھائی وہ تو چونکہ پاکستان کا نہیں ہے تو وی کین ناٹ فالو دیٹ اسپیسیفک بورڈ, دیٹ بلانگس ٹو پاکستان. اور اس پینڈیمک کے دوران ہم نے دیکھا بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ فیڈرل بورڈ نے کی اور بعد میں ان کو فالو کیا گیا. تو اگر پنجاب بورڈ باقی چیزوں کی طرح آئی بی سی سی کا پلیٹ فارم موجود ہے, آئی پی ایم سی کا پلیٹ فارم موجود ہے, اگر بچوں کو ریلیف دینے کے لیے, جو کہ بہت بڑی زیادتی وہ کر بیٹھے ہیں, یہ ان کو ماننا پڑے گا. اب چیکرز نے کی ہے یا جس نے بھی کی ہے, لیکن زیادتی ہو چکی, اور میرے ساتھ کئی ظاہرہ بہنیں بھی کانٹیکٹ میں ہیں, بھائی بھی کانٹیکٹ میں ہیں, اور بہنیں ذرا سینسٹیو ہوتی ہیں کیونکہ ان بیچاری کو لگتا ہے کہ بھائی تعلیم ہی تو ہے جس کے ذریعے وہ کچھ بن پائیں گی, اپنا ایک مقام معاشرے میں پیدا کر پائیں گی, اس کے علاوہ تو گھر میں تاننے اور یہ کر لو وہ کر لو. تو ان کے جب مارکس کم آئے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, شاید انہوں نے محنت بھی زیادہ کی ہوئی ہوتی ہے. تو میں نے ایک کال اٹھائی اور 25 منٹ مسلسل, آپ یقین کریں کہ سسکیوں کی آواز تھی, رونے کی آواز تھی, بھائی یہ ہو گیا, بھائی وہ ہو گیا, میرے بابا مجھ سے بات نہیں کر رہے, اور میٹرک میں میرے اتنے اچھے نمبر تھے, میں نے دن رات محنت کی, یہ کیا وہ کیا, اور میرا دل نہیں کیا کہ میں کال کاٹوں, اور میں خود بھی ایموشنل تھا, بٹ دس از اے سچویشن. باقی جب میں نے باقیوں کو سنا تو پھر مجھے ایک بچے کی کال آئی سیالکوٹ سے, شاید انہوں نے کہا کہ میرے کوئی 900 سم تھنگ تھے ان میٹرک, اور جب مجھے انٹر کے رزلٹ کا پتہ چلا تو جب مجھے انٹر کے رزلٹ کا پتہ چلا اور میں نے اپنے گھر کال کی تو انہوں نے کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم ہوم, آپ کو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پیرنٹس نے اکیلا چھوڑ دیا اس سچویشن میں, حالانکہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ اس وبا کے دوران بالکل بہتی گنگا کی طرح ماحول تھا, کچھ نے ہاتھ دھو لیے, کچھ ہاتھ جن کے حق بنتا تھا دھونا وہ پیچھے رہ گئے, اور بالکل جیسے وہ قسمت پڑیا ہوتی ہے نا, قسمت پڑیا کی طرح مارکس نکالے گئے ہیں, جو مجھے اب تک سمجھ آتی ہے.
اچھا، تو ایک تو کوشش یہ کی جا سکتی ہے جی، بورڈ کو حل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بورڈ کو یہ ریلائز کروایا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے آئی ایم ناٹ سپوز ٹو لیڈ یو فار اینی کیمپین بیکاز آئی ایم ناٹ اینی پولیٹیکل اور اینی اسٹوڈنٹ لیڈر ویری آنیسٹلی. آئی ایم اے جرنلسٹ، لیکن آئی کین شو یو سم لیگل ویز ٹو فالو، تاکہ آپ کو کچھ آپشنس اگر کوئی ملک کے قانون نے آپ کو دیے ہیں تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو شیئر دوز تھنگس ود یو. پہلا آپشن تو یہ ہے، ظاہر ہے یو گائز ہیو پاور آف سوشل میڈیا، تو یو کین میک ٹرینڈس اینڈ یو کین ایڈریس دس ایشو نیشنلی، اور یو نو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دس از سم تھنگ ویری بیڈ ہیز ہیپنڈ اینڈ شوڈ بی یو نو ریوائزڈ. اچھا، لیکن دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا لیا جائے، لاہور ہائی کورٹ کا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا سندھ ہائی کورٹ کا یا پشاور ہائی کورٹ کا یا جہاں بھی، میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ سب سے بیسٹ فورم رہے گا. جس طرح ایم ڈی کیٹ کے بچے گئے وہاں پہ، اس طرح آپ بھی جائیے وہاں پہ، جا کے بات کیجئے، ان کو بتائیے اور ایک لسٹ بنائیے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو وی کین میک گروپ آف اسٹوڈنٹس جو کہ متاثرین ہیں، اسپیشلی وہ بچے جیسے ابھی انہوں نے میرے سے بات کی کہ 1071 نمبر ان کے ہیں اور ابھی ان کے 171 آئے ہیں. ایسے اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے مارکس بالکل، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی فیل ہو جاتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اور وہ بچے جن کو واقعی میں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک تو وہ بچے ہیں جن کو لگتا ہے کہ بھائی مارکس کم آ گئے، بس ٹھیک ہے جتنے بھی آنے تھے آگے، قسمت اچھی نہیں تھی، فلاں فلاں فلاں. لیکن ایک وہ بچے ہیں جن کے پیپرز ہوئے ہی بہت اچھے اور ان کا یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر ان کے پیپرز کو کورٹ کھلوا بھی لے، کورٹ ان کو دیکھ بھی لے، تو ان بچوں کو کورٹ میں امبیرسمنٹ نہ ہو. دین دے ہیو اے رائٹ کہ وہ کورٹ میں، میری بھی کچھ ہی دیر پہلے ایک وکیل سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اٹس پاسبل، ہم ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ کورٹ متعلقہ بورڈز کو ڈائریکشنز دے، ان کو نوٹسز سرو کرے اور ان کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے. پھر ظاہر بورڈز اس پہ جواب دیں گے، اور بورڈز اگر جواب دہی نہ بھی کر پائے تو ایٹ لیسٹ وہ فرسٹ ایئر کے امپرومنٹ مارکس کے حوالے سے چانس ضرور دے پائیں گے، سوچ ضرور لیں گے اس حوالے سے. نہیں تو جی سیکنڈ ایئر میں اگر آپ پیپر دیتے ہیں تو ظاہر آپ کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا پورا پیپر دینا پڑے گا. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی تھنگ ٹو ڈو آنیسٹلی. سو اس میں میری جو معاونت چاہیے اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور باقی آئی بلیو کہ اگر آپ میں سے کوئی، مطلب میں جا نہیں سکتا، ہم ناٹ سپوز ٹو بی اے پارٹی، تو نہیں تو میں شاید اب تک جا چکا ہوتا، اگر کیونکہ وہاں پہ کورٹ میں وکٹمز جاتے ہیں. کورٹ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہیرو بننے کے لیے لوگ پٹیشنز فائل کرتے ہیں، تو کورٹ بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے. تو آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی اے پارٹی، تو دیٹس وائی آئی کانٹ ڈو دس. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میں سے وکٹم کوئی 50 60 100 اکٹھے ہو جاتے ہیں، وی کین میک اے واٹس ایپ گروپ، دین دے کین فائل یو نو پٹیشن. اور اس میں ملک کے اداروں کو ذلیل کرنا نہیں ہے، ملک کے اداروں سے جواب دہی نہیں ہے، یا ان کو غلط ٹھہرانا نہیں ہے اس کا مقصد. اس کا مقصد صرف اپنا مستقبل یعنی کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ بنانا ہوگا. اور جو مسٹیکس ان کی جانب سے ہوئیں، ظاہر ان کی جانب سے شاید کم ہوئیں، چیکرز کے جانب سے زیادہ ہوئی ہوں گی، تو اگر کہیں مسٹیکس ہوئی ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کو فکس کرنا مقصد ہے، تاکہ نیکسٹ ایئر بھی اور ابھی بھی جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے، اس کو حل کیا جا سکے، تاکہ آپ لوگ ہی کل کو کچھ ملک کی خدمت کر سکیں اور ملک کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن اگر ملک کے بورڈز کی جانب سے اس طرح آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ کل کو آپ کا دل نہیں کرے گا اس ملک میں سرو کرنے کے لیے. اس سے پہلے مجھے چھینک آ جائے بیکاز آئی ایم فیلنگ اٹ. تو تھینک یو سو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور پلیز ڈو تھنک اباؤٹ اٹ. اینڈ اف یو تھنک وی کین ڈو دیٹ دین لیٹ می نو، دین آئی کین آلسو ٹاک ٹو ون آف you know lawyers, then we can see what to do, how to do, when to do, and you know other things. ٹھیک ہے جی، thank you so very much. اللہ حافظ.